الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑے پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حاضرین و سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی شان کی عرض کر کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان نیک پاک ہستیوں کے صدقے ہماری دنیا بہتر فرمائے، دنیا سے کروڑہ درجے ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تمہارا رب چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پاک سے اس کا سیاق و سباق اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور میری اور آپ سب احباب کی اور سب ایمان والوں کی مائیں مراد ہیں اس اہل بیت سے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام آپ کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور جس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہم انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف لائے۔ ان دونوں کے شہزادے، دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک چادر اپنے اوپر بھی رکھی اور ان 4 نفوس قدسیہ کے اوپر بھی دی۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ ایک چادر ہو اور اس میں 5 شخصیات ہوں تو کتنے قریب ہو کر بیٹھے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنا قرب عطا فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے چادر اپنے اوپر بھی رکھی اور اپنے ان جو نبی پاک علیہ السلام کے خانوادے کے احباب تھے ان کے اوپر بھی یہ چادر رکھی اور اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، رب العالمین یہ بھی میری اہل بیت ہے، فطہرہم تطہیرا، ان کو بھی ایسے پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا 6 ماہ تک مسلسل یہ معمول رہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس آیت پاک کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر فجر کے وقت تشریف لاتے تو فرماتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، اے میری اہل بیت اٹھو، نماز کا وقت ہے، نماز کی تیاری کرو۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا آج یوم وصال ہے، ان کو ان کے شوہر نامدار محکمہ ولایت کے شہنشاہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین
حکیمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما، ان سب کو ہم اہل بیت اطہار میں شامل، اہل بیت اطہار میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی نے پاک ہستیوں کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر میں روشنیاں عطا فرمائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کی محبت کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹی سے نوازا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر اولاد عطا فرمائی، جو کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے عطا ہوئی۔ بعض دوست اس معاملے میں بڑا جھگڑتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر 4 تھیں تو بقیہ 3 کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تم نے ان لوگوں سے ذکر سنے ہیں جن کے پاس ایران کا پیسہ آتا ہے، جن کو فیض مدینہ الرسول سے ملتا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک خادمہ یہ مکہ پاک کی ایک گلی میں بڑی تیزی سے جا رہی تھی، تو کسی نے رستہ روکا اور کہا اتنی تیزی سے کدھر جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کے لیے جا رہی ہوں اور ان کو ان کی بیٹی کی خوشخبری سنانی ہے۔ تو اس روکنے والے نے کہا ایک تو بیٹی اور اوپر سے خوشخبری، کیا تجھے سزا نہیں ملے گی؟ تو اس نے جواب دیا، خادمہ نے کہنے لگی کہ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں ہی خبر دینے کے لیے گئی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ بیٹی کی خبر سن کے پتہ نہیں کتنا جلال فرمائیں گے، مجھے پتہ نہیں کتنا ماریں گے، لیکن اس محبوب نے اتنی شفقت فرمائی، اتنی شفقت فرمائی کہ والدین کا ساری زندگی کا پیار ایک طرف ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمحے کی شفقت جو ہے یہ والدین کی ساری زندگی کی محبت کو بھلا دیتی ہے۔ اتنا محبت انہوں نے فرمائی۔ تو اب جب بھی ان کے بیٹی پیدا ہوتی ہے میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں جا کے ان کو خبر دوں تاکہ ان کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے مالا مال فرمائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہنوں سے نوازا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ اولاد کا سلسلہ اس کائنات میں سب سے خوش نصیب اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بےہودہ سی بات چل نکلی ہے کہ اگر بیٹی پہلے پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ عورت منحوس ہے، تو اس طرح کی باتیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بیٹی کا سب سے پہلے اولاد میں سے سب سے پہلے پیدا ہونا یہ منحوس ہونے کی علامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کا سلسلہ بیٹی سے نہ شروع فرماتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تیری آنکھوں میں یہ نمی کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون میرے گھر آج آئی تو اس نے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا تو ایک کھجور کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہی کھجور اٹھا کے اس خاتون کو دے دی۔ اس کے چہرے سے اس کی بھوک عیاں تھی، اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں بیچاری کتنے دنوں کی بھوکی ہے، لیکن اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اس کے ساتھ تھی۔ تو اس عورت نے وہ کھجور درمیان سے توڑ کر دونوں بیٹیوں میں بانٹ دی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب یہ بات سنی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہنے کے لیے فرمایا عائشہ سن،
جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور ان کی وہ اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور یوں کر کے اشارہ فرمایا، 2 انگلیوں کو جوڑتے ہوئے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ یوں ہوگا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ یوں ہوگا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو اس نعمت سے نوازتا ہے وہ بالکل خدا تعالیٰ کی تقسیم پر پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی اس بشارت کو سامنے رکھتے ہوئے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ معاملات بیٹوں جیسے کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ آخری ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، کیونکہ آپ کے وقت کا بڑا ہمیں احساس ہوتا ہے، کبھی وقت زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوشی دی میں اس پہ راضی ہوا اور جس نے اس کو رنج دیا میں اس سے ناراض ہوا۔ یعنی فاطمہ کی خوشی مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشی ہے، اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اگر کسی نے رنج دیا تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کو رنج دینا ہے۔ اسی بات کو اگر ذہن میں رکھیں، کوئی بہن بھائی ہوں اور کوئی بندہ کسی کے بہن بھائی کا انکار ہی کر دے کہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے یا یہ تیری بہن نہیں ہے، تو وہ جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو جب اس چیز کا لوگوں میں غلط بات مشہور ہونے کا جب علم ہوگا وہ کتنا دکھی ہوں گے۔ تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر بہنوں کا ہم انکار کریں گے تو سیدہ پاک کتنی دکھی ہوں گی، اور جب سیدہ پاک دکھی ہوں گی تو یہ دکھ ہم حقیقت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پہنچائیں گے۔ تو اپنے عقائد کی درستگی رکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عطا فرمائے، اور ایک بیٹا مدینہ پاک چل کر حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عطا فرمایا، جس کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفوس قدسیہ سے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے ہر تعلق والے سے محبت کرنے کی، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان ایک سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز جامع مسجد میں نماز تسبیح ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ العزیز ٹھیک 10 بجے کھڑی ہو جائے گی، اور خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔